چلیں جی جناب، بات ہے اور ٹائم ہے قصص القرآن کا۔ آج جناب ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا بچوں؟ آج جناب علی اس میں ایک اور کیریکٹر تھا، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں اور وہ ہے کوا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک پوئم سناؤں کوے کی۔ کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، کالی کالی وردی سب کی، اچھی خاصی ان کے ڈھب کی، کالی سینہ کے ہیں سپاہی، ایک ہی صورت ایک سیاہی، لیکن ہے آواز بری سی، کان میں جا لگتی ہے چھری سی، یوں تو ہے کوا حرص کا بندہ، کچھ بھی نہ چھوڑے پاک اور گندا، اچھی ہے پر اس کی عادت، بھائیوں کی کرتا ہے دعوت، کوئی ذرا سی چیز جو پالے، کھائے نہ جب تک سب کو بلا لے۔ تو جناب آج ہم بات کریں گی کوے کی، اور کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمارے آس پاس دائیں بائیں ہماری آبادیوں کے اندر، یعنی جہاں پہ انسان رہتے ہیں ہمارے آس پاس رہتے ہیں کوے، ہمارے شہروں کے اندر، ہماری کمیونٹیز کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، اور جناب کہاں رہتے ہیں؟ درختوں پہ گھونسلے بنا کے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کوا پوری دنیا میں سب جگہ پہ رہتا ہے، یعنی مختلف کوے مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، سوائے انٹارکٹیکا کے کہ وہاں پہ جو کوا نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ جس جگہ کی جو بھی ویدر کنڈیشنز ہیں، کوئی بہت سرد علاقے ہیں، کوئی بہت گرم علاقے ہیں، کچھ معتدل ہیں، ہر جگہ کوا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور جیسا بھی ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہتا ہائے سردی بڑی ہے، ہائے گرمی بڑی ہے، بلکہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے ہیپیلی اور آرام سے رہتا ہے۔ اور کھانے میں پھل بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھا لیتا ہے، ڈرائی فروٹ بھی کھا لیتا ہے، سب کچھ کھا لیتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سوشل بہت ہے، اور اکیلا نہیں رہتا، گروپس میں رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، اور اس کے آس پاس اس کے دوست کوے، رشتہ دار کوے ہوتے ہیں۔ اور جناب ایک خاص اصول جو اکٹھے رہنے کا ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آس پاس والوں کا خیال کریں، کیونکہ کوے اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی بھی چھوٹا سا خوراک کا ذرا نظر آ جائے، کوئی بھی فوڈ کا آئٹم نظر آ جائے، تو بچوں کائیں کائیں کر کے ساری کمیونٹی کو، کووں کی جو کمیونٹی ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور ایک طرح سے یعنی جب بھی انہیں کوئی فوڈ ملتا ہے تو وہ اکیلے نہیں کھاتے بلکہ سب کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں۔ تو جناب انسانوں کے بعد یہ ایک بڑی ذہین مخلوق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذہانت جو ہے وہ انسانوں کو دی ہے، لیکن انسانوں سے کم تر درجے میں جن جن جانوروں پرندوں کو ذہانت ملی ان میں سے ایک کوا بھی ہے، اور اتنا یہ ذہین ہوتا ہے کہ یہ بندوں کو پہچان لیتا ہے، مینس کہ ان کی شکلوں سے ان کو پہچانتا ہے۔ اور عربی میں کوے کو کہتے ہیں غراب۔ کیا کہتے ہیں؟ غراب، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کا سب سے پہلا ٹرینر ہے زمین پہ۔ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، جو حابیل اور قابیل کا قصہ تھا، اس میں جب حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، جب تو کیا ہوا تھا کہ یہ دنیا میں پہلی ڈیتھ تھی جو کہ دنیا میں ہوئی، پہلا مرڈر تھا، پہلا قتل تھا جو کہ دنیا میں ہوا تھا بچوں۔ تو اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی قابیل کو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی مردہ دیکھا ہی نہیں تھا اس نے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔
تو یہ چونکہ پہلی ڈیتھ تھی روئے زمین پر، پہلا قتل تھا روئے زمین پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا جو کہ ایک زمین کھود کر ایک دوسرے مردہ کوے کو اس میں دفن کر کے اس پہ مٹی ڈال رہا تھا، جس سے کہ قابیل کو پتہ چلا کہ مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن عظیم میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا یبحث فی الارض، جو کہ زمین کو کھود رہا تھا، لیُریَہُ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کس کو؟ قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو اس کے ساتھ کیسے چھپائے، اس کو اس کا کیا کرے۔ تو جناب کوا جو ہے اس میں ہمارے لیے انفارمیشن بھی ہے، سیکھنے کی چیزیں بھی ہیں، انسان کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے، جس میں ہم نے پہلی بات کوے سے کیا سیکھی کہ مل جل کے رہتے ہیں، اور مل جل کے رہنے کا اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ٹھیک ہے بچوں، اور دعوت بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی ضرور دعوت کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے جو کہ بڑی فیمس ہے، اس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا بچوں کہ ایک کوے کو بڑی پیاس لگی اور وہ اس کو پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، وہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا جہاں پانی کی کمی تھی، تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑنے لگا، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن اس سے کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ لیکن بچوں اس نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش اور تلاش پانی کی اس نے جاری رکھی۔ اتنی دیر میں ایک باغ میں اسے ایک گھڑا نظر آیا اور اس نے گھڑے میں اپنی چونچ ڈالی تاکہ وہ پانی پیے، لیکن اس کی چونچ تو پانی تک جا ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ گھڑا تو بڑا سا تھا لیکن پانی اس میں تھوڑا سا تھا۔ اب پانی اس نے دیکھ لیا تھا کہ پانی اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جناب ایک کنکر اٹھایا زمین سے اور وہ پانی میں ڈالا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پانی کچھ اوپر آتا ہے، لیکن پانی تو اوپر نہ آیا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، پھر یہ اور کنکر اٹھا کے لاتا رہا اور گھڑے میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا پانی اوپر آ گیا، پتھر نیچے بیٹھ گئے۔ اب اس نے جناب اپنی چونچ ڈالی اور پانی پیا، اور پانی پی کر سکون سے اڑ گیا۔ یہ اس کی عقل مندی اور محنت کی ایک بڑی فیمس سٹوری ہے کہ اس نے پانی پیا اور کس طرح سے اس نے، ایسے سرکمسٹانسز تھے جو کہ بہت مشکل تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے ون کیا۔ تو اس سے ہمیں جو سیکھنے کی بات پتہ چلی بچوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کمپلیننگ نہیں کرنی چاہیے، ہائے اب میں کیا کروں، اب یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں پرابلم سالور بننا چاہیے، پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ایک بڑی زبردست سکل ہے، اور اس کے لیے جو سکل درکار ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلسل محنت بھی کرنی چاہیے، سستی سے پڑے نہیں رہنا چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے۔ تو آج کے دن میں ہم نے کوے سے ایک تو یہ سیکھا کہ مل جل کے رہنا ہے اور ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے، اور اکیلے نہیں کھانا، سب کے ساتھ مل کے کھانا ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ہمیں پرابلمس کو سالو کرنا چاہیے، کمپلیننگ نہیں کرنی چاہیے، اور مل جل کے رہنا چاہیے، تیسری چیز سیکھنے کی۔ اور ایک حدیث پہ میں اختتام کروں گی آج کے قصص القرآن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جو موذی ہیں، ان کو اگر وہ حرم میں بھی ہوں تو مار ڈالنا چاہیے، جس میں ایک کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا ہے اور کاٹنے والا کتا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بہت زیادہ اوتھینٹک بات ہے یہ، اور اس کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول کی تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم بھی ہیں، ضروری بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں۔